نسبت ہے اسلام کی ایک ضروری اور کامل عبادت حج کے ساتھ۔ جیسے نماز کی فرضیت اہل ایمان مکلف پر فرض کر دی گئی، رمضان شریف کے مکمل روزے فرض کیے گئے، صاحب نصاب کے لیے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض کر دیا گیا، اسی طرح صاحب استطاعت کے لیے عمر میں ایک دفعہ حج کی فرضیت رکھی گئی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں پوری اس نام سے ایک سورۃ الحج موجود ہے، اور یوں ہی سورۃ البقرہ اور دیگر سورتوں کے اندر حج کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کے مسائل اور اس کے تقاضے اور اس کے منافع اور فوائد کو ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے مکہ میں، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی بارگاہ میں جس گھر کو سب سے بڑی فضیلت عطا فرمائی اور اس کی نسبت اول بیت کے ساتھ کی، فرما ببکہ تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے، بکہ جیسے ام القریٰ مکہ مکرمہ کا نام ہے، اسی طرح بکہ بھی مکہ مکرمہ کا نام ہے۔ فرمایا ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں ہے، مبارکن وہدی للعالمین، بہت برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ رب العالمین کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ باامن ہو گیا اور ہر قسم کے عذاب و شر سے محفوظ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، یعنی لوگ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حج کے لیے اللہ کے اس گھر کو اپنا مرکز بنائیں۔ اور فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اس سے پہلے فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، یعنی لوگ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے اس بنیادی عبادت کو ادا کرنے کے لیے بیت اللہ مکہ مکرمہ میں جو یہ گھر موجود ہے اس کو اپنے حج کا مسکن بنائیں، وہ جگہ خاص کر دی جا رہی ہے۔ اور فرما من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص بے اعتبار راستہ اس کی طاقت رکھے، یعنی صحت بھی ہو، راستے میں کوئی تکلیف، دقت، جان مال کا خطرہ نہ ہو، جب اس کے سامنے اپنی صحت اور راستے کی ہمواری اور سہولت اس کے سامنے موجود ہو تو فرمایا کہ وہ حج کرے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے تو اللہ رب العالمین سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو اس کا انکار کرے، ایک بات یا حج اس پر فرض ہو چکا ہے اور اس کے باوجود وہ تمام شرائط اس میں پائے جا رہے ہیں، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، زاد راہ کے اعتبار سے، سفر کے امن و سہولت کے حوالے سے، اس کے باوجود اگر وہ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تو یہاں انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ فرما فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ رب العالمین جل وعلا بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے فرض کیا گیا تھا کہ وہ اپنے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہدایت، کمال اور مغفرت کو تلاش کرے۔ یہ بڑی جامع آیات ہیں اور یہ حج کی فرضیت کو واضح کرتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ حج کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرمایا حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے کا، یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا 9 ذی الحجہ کو، اور کعبہ معظمہ کے طواف کرنا، اور اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے، یہ تمام افعال حج کے اس میں ادا کرنا، یہ حج ہے۔ حج کا معنی تو اور لٹرلی معنی لغوی اعتبار سے قصد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لیکن حج کی یہ ڈیفینیشن جو فقہاء نے ذکر کی ہے اس کی تفصیل کو کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ حج کے مہینے کون سے؟ شوال حج کا مہینہ ہے، ذی قعدہ حج کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کی یہ 10 تاریخ تک یہ حج کا مہینہ، یعنی 2 مہینہ 10 دن یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اس میں سب سے ضروری جو ہے، کیونکہ یہاں پر صرف فرضیت کی بات کی جا رہی ہے، واجبات کی نہیں، جس طرح کہ آگے ذکر کریں گے، یعنی حج اس وقت قائم ہو جائے گا کہ جب ذی الحجہ کی 9 تاریخ، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے وہاں بقرعید، عید الاضحیٰ جو ہے وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، تو یہ اس سے پہلا جو دن ہے 9 تاریخ، اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی یوم عرفہ میں
سورج ڈھلنے کے وقت سے اگر اس نے عرفات میں خود کو پا لیا تو اس کا حج ہو گیا، جبکہ وہ احرام کی حالت کے اندر ہو۔ احرام کی حالت میں کسی نے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ زوال آفتاب یعنی جس وقت سورج ڈھلتا ہے اور ظہر کے قریب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے لے کر اگر کسی نے بعد کا جو وقت پا لیا یہاں تک کہ یہ وقت 10ویں صبح صادق تک جاتا ہے، اس کے درمیان اگر کوئی شخص حالت احرام کے اندر عرفات کے میدان میں حاضر ہو گیا تو اس کے لیے حج گویا کہ اس کا حج ادا ہو گیا، یعنی حج کا یہ فرض جو رکن ہے وہ اس کے لیے کامل ہو گیا۔ اس کے بعد طواف زیارت جو ہے وہ حج کی فرضیت میں سے، لیکن تعریف میں یہ بات ذکر کی گئی کہ 9 ذی الحجہ کی زوال کے وقت سے عرفات کے میدان میں خود کو پانا۔ تو اگر کوئی زوال کے بعد عرفات کے میدان میں حالت احرام میں آ گیا تو اس نے حج کے رکن اعظم کو پا لیا، لیکن اس میں واجب یہ ہے کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور 9 کا دن ڈھل کر 10 کی رات داخل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں سے 9 کا جو دن ڈھل رہا ہے اس کے آخری لمحات اور رات جو داخل ہو رہی ہے اس کے کچھ لمحات کا کہ اندر وہاں پر موجود ہونا یہ اس کے لیے واجب ہے۔ اگر کسی نے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو زوال کے بعد حالت احرام میں خود کو وہاں پا لیا تو حج تو رکن ادا ہو گیا، لیکن اس کا واجب اب ادا نہیں ہوگا۔ واجب کے لیے ضروری ہے کہ وہ غروب تک وہاں پر رکے، یعنی جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت جب داخل ہوتا ہے تو مغرب کے وقت وہ وہاں پر موجود رہے، تو اس سے فرض بھی واجب ہو گیا، ادا ہو گیا اور واجب بھی ادا ہو گیا۔ اور کسی نے اگر زوال کے بعد اپنے آپ کو حالت احرام میں وہاں پہنچا دیا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن وہ غروب سے پہلے اگر عرفات سے نکل گیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا ہے، لیکن واجب اس سے ترک ہونے کی وجہ سے اس پر دم لازم آئے گا۔ تو فرمایا حج نام ہے احرام کی حالت میں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کو بعد زوال وہاں پر پہنچنا، اور جتنے حج کے ارکان ہیں یہ انہی مقامات کے اندر حدود حرم کے اندر ادا کرنا، کچھ مینا کے اندر ادا ہوں گے، کچھ جو ہے وہ حرم کعبہ بیت اللہ کے اندر ادا ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کو خاص ان وقتوں کے اندر، وقت بھی اس کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ جہاں پر 9 ہے تو پھر 10 ہے اور 11 ہے اور 12 کا غروب، اس وقت کے اندر ان تمام عبادتوں کو لازم کر دیا گیا ہے، تو اس دن کا بھی وہ اہتمام کرے گا، اس وقت کا بھی اہتمام کرے گا اور اس وقت میں اس جگہ پر اپنی عبادت کو انجام دے گا۔ آگے اس کی تفصیل آتی ہے۔ حج جو ہے وہ اسلامی فرائض میں فرض کیے جانے میں سب سے آخری فرض ہے، جیسے نماز سب سے پہلے فرض کر دی گئی تھی، تو اسی طرح عبادات میں سب سے آخری جو عبادت فرض کی گئی ہے وہ حج ہے۔ اور حج کے بارے میں تمام امت کا یہ اجماع ہے کہ یہ 9 ہجری میں فرض ہوا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے 11 ہجری سے پردہ فرمایا۔ 11 ہجری کے بالکل ابتدائی مہینوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، رفیق اعلیٰ کا سفر کیا ہے، اور حج کی فرضیت 9 کو ہوئی ہے۔ اور پہلا حج جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ادا کیا، اور دوسرا جو حج تھا جو 10 ہجری کو کیا گیا، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں بنفس نفیس شریک تھے، سرکار کی قیادت و سیادت میں ہوا، اور اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج فرمانے کے بعد رفیق اعلیٰ کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف مراجعات آپ نے فرمائی اور دنیا سے آپ نے وصال فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمرے ہیں، یعنی حضور نے کتنے عمرے کیے اور حضور نے کتنے حج کیے، اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ایک حدیث مسلم شریف میں آتی ہے، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں ہم بسند اور بمتن آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھیں گے، اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس پہنچے تھے، اور اس وقت آپ بالکل نوجوان تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید السجاد رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا تھا کہ مجھے واقعہ بیان کریں کہ حضور نے حج کیسے کیا۔ تو مسلم شریف کے اندر یہ ڈیٹیل کے ساتھ بڑی تفصیل حدیث جو 2-3 صفوں تک جاتی ہے، وہ انشاءاللہ وقت پر ہم صرف آنے والے جمعے میں اس کو عرض کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے فرمائے اور حضور نے کتنے حج کیے؟ تو عمرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 فرمائے، اور حج کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے، وقت مختصر ہے، کہ باقاعدہ آفیشل شریعت مطہرہ نے جب حج کو فرض قرار دیا ہے، یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج مکہ مکرمہ میں ہر حج کے موسم کے اندر آپ
عرفات تشریف لے جاتے تھے، اور بالخصوص اعلان نبوت کے بعد مینا کی سرزمین پر اور مزدلفہ کی سرزمین پر آپ تبلیغ دین کے لیے تشریف لے جاتے، اور یہی وہ وجہ بنی ہے کہ انصار مدینہ کے جو لوگ مکہ مکرمہ کے لیے حج کے لیے آتے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مراد پر ان میں سے اکثر لوگوں نے وہاں پر اسلام قبول کیا۔ لیکن جب حج فرض ہو رہا ہے، یعنی حضور نے اعلان نبوت کرنے کے بعد 13 سال حضور مزید مکے میں رہے، حج فرض نہیں ہوا، اس کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے 90 سال یعنی 9 سال جب گزر گئے تو 90 سال جو ہے حضور سید عالم پر حج فرض ہوا، اور اس کے اگلے سال یعنی 10ویں جو ہجری تھی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا۔ تو اس ترتیب و تفصیل سے پتہ چلا کہ حضور کا حج ایک ہے، یعنی باقاعدہ جو شریعت مطہرہ نے حج فرض کیا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج ہے، اور اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج کے بعد دنیا سے پردہ فرما لیا تھا۔ اب یہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اس کے بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اس وقت صحیح مسلم میرے سامنے ہے، اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب فرض الحج مرتن فی العمر، یعنی زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ حدیث نمبر ہے 1337، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کی پوری سند وحدثنی زہیر بن حرب حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا ربیع بن مسلم القرشی عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو حدیث نمبر میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا 1337، اس میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الناس، فقال ایھا الناس، اے لوگوں، قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے اور اب تم پر لازم ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وضاحت کے لیے ان کو یہ جملہ مجمل لگا، تو وہ اس کی تفصیل چاہتے تھے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، جیسا حضور نے فرمایا، جیسے قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، تو پھر ہم ایک ہی نماز تو نہیں پڑھتے، دن میں 5 نماز پڑھتے ہیں، پھر دوسرے دن بھی پڑھتے ہیں، پھر تیسرے دن بھی پڑھتے ہیں، پھر چوتھے دن بھی پڑھتے ہیں۔ جب تک انسان کی عقل اور اس کی سلامت ہے تو وہ اپنی آخری سانس تک نماز پڑھے گا۔ تو جس طرح فرمایا گیا واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو اسی طرح ہی کہا جا رہا ہے کہ فرض علیکم الحج فحجوا، حج کرو۔ تو ان کو یہ اشکال لگ گیا، کیا روزانہ حج کرنا یعنی ہر سال حج کرنا ہے جب بھی اس کا مہینہ آئے گا، جب تک بندہ زندہ ہے حج کرتا رہے گا؟ تو انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ افکل عام، اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور ہر سال حج ہوگا؟ جیسے نماز کا جیسا ٹائم آئے گا تو نماز فرض ہو جائے گی، تو حج کا جیسے ٹائم آئے گا تو حج فرض ہو جائے گا۔ تو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ فسکت النبی، حضور خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا حضور، اور حضور نے اپنے خطبے کو جاری رکھا۔ یہاں تک کہ اس روایت میں تو یہ ہے کہ حضور نے 3 دفعہ یہ جملے دہرائے ہیں، حتی قالها ثلاثا، 3 دفعہ حضور نے کہا یا ایھا الناس، ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے، حج تم پر فرض ہو گیا ہے، حج کر لو، حج تم پر فرض ہو گیا، حج کر لو، حج تم پر فرض ہوا، حج کرو۔ ہر دفعہ وہ یہ پوچھتے تھے، دیگر روایت میں آتا ہے افک اللہ عامین یا رسول اللہ، ہر سال ہر سال ہر سال۔ سرکار 3 دفعہ خاموش رہے، اور پھر حضور نے فرمایا لو کنت نعم لوجبت، میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ ہر سال فرض ہے، تو اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ تو فرمایا لو کنت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو ہر سال جو ہے کہ وہ فرض ہو جائے گا۔ اور اس حدیث پاک میں آتا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں، حضور آگے ارشاد فرمایا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو،
کیونکہ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ زیادہ سوال پوچھنے کی وجہ سے، انبیاء کرام سے زیادہ سوال پوچھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل سے کہا گائیں کاٹو، کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ بس گائیں پکڑ کے کاٹ دو، بس کفارہ ہو جائے گا تمہارا۔ وہ تفصیل ڈیٹیل میں آ گئے کہ اگر گائیں کاٹیں تو گائیں کس کلر کی ہوگی، تو فرما گیا اس کلر کی ہوگی، عمر کیا ہوگی، یہ ہوگی۔ جتنا سوال پوچھا اتنی قید لگ گئی، پھر ان کو وہ جانور اس معیار کا ملا ہی نہیں اور عذاب ان پر آ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تو تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ تم سے پہلے جتنے لوگ جو ہیں وہ انبیاء سے بہت زیادہ سوال پوچھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اب حضور نے یہاں پر ایک قانون بیان کیا، لہٰذا جب میں کسی بات کا تمہیں حکم دوں، اس کو باقاعدہ مینشن کر کے، اس کو باقاعدہ بتا کر کہوں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو۔ اور جب میں کسی بات کو منع کروں، یعنی کہنے کا مقصد یہ اس کو بالکل مینشن کر کے، متعین کر کے کہوں کہ یہ نہیں کرنا، تو پھر اس کو چھوڑ دو، اس کی ڈیٹیل نہیں پوچھنا، کب نہیں کرنا، کب نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا۔ تو یہ حضور فرماتے ہیں وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءٍ، یہاں پر اسلام کا ایک بہت بڑا اصول بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس کام کو کر لو۔ وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب کسی کام کو باقاعدہ مینشن کر کے، نام لے کر کہوں تو تم اس سے رک جاؤ۔ کیا مطلب ہے کہنے کا؟ یعنی جس کے بارے میں کچھ بات نہ کروں وہ تمہارے لیے جائز تھا، اس لیے میں نے تمہارے لیے خاموشی اختیار کی۔ یہاں سے فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا اصول نکلتا ہے، اصل فی الاشیاء اباحہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن کی ان آیات اور ان حدیث کو سامنے رکھ کر شریعت کے قانون اور اس کے بنیادی پرنسپلز میں سے ایک اصول نکالتے ہیں کہ اصل فی الاشیاء اباحہ، اصل میں ہر چیز جائز ہے۔ ہاں، شریعت نے اگر اس کو نام لے کر فرض کر دیا تو اس کا درجہ ادھر چلا گیا، نام لے کر منع کیا تو ادھر چلا گیا، اور جس کو بالکل شریعت مطہرہ نے ٹچ نہیں کیا اس کا مطلب وہ حلال تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کہے کہ جناب یہ کام کرنے کی دلیل کیا ہے، تو آپ سے یہ پوچھنا ہے اس کے نہ کرنے کی دلیل کیا ہے، کیونکہ کرنے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اصل فی الاشیاء اباحہ، اصل میں تو ہر چیز جائز ہے۔ آپ جو منع کر رہے ہیں آپ منع کی دلیل لائیے، تو اصل میں تو ہر چیز مباح ہے، یعنی جائز ہے، اور جس چیز کو منع کیا گیا تو اب جس طرح اہل سنت کے سارے معمولات آپ سنتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے، یہ منع ہے، اس کی دلیل لاؤ، اس کی دلیل لاؤ، اس کی دلیل لاؤ۔ ہمارے لوگ سادہ انداز میں اسی اصول کو پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کام کیوں کیا؟ تو بھائی کام تو سارے کیے جائیں گے کیونکہ اصل میں ہر کام جائز ہے، آپ بتائیے اس کو منع کہاں کیا گیا؟ تو یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حدیث آ رہی ہے جامع ترمذی شریف کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں واضح طور پر صحابہ کرام نے حضور سے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ کھانا کیسا ہے؟ حضور کا جائز ہے، یہ کھانا کیسا ہے؟ اب ایک ایک چیزوں کو مینشن کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو ایک لمبی لسٹ بن جائے گی، انسان نہ جانے کتنے قسم کے کھانے کھاتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتا ہے، تو ایک ایک چیز پوچھی گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی یہ بات جامع ترمذی شریف کتاب الاطعمہ کے اندر موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، اسی مضمون کو وہاں پر دیکھیں دوسرے انداز، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حلال وہی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں حلال کہہ دیا، اور حرام وہی ہے جس کو قرآن نے حرام کہہ دیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ومما سکت عنہ، او کما قال جس پر شریعت خاموش رہی، حضور کہہ رہے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ومما سکت عنہ فهو عفا، دراصل وہ تمہارے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وہ تمہارے لیے معاف تھا، اس لیے شریعت اس پر خاموش رہی۔ تو لہذا جب شریعت خاموش ہے تو اس کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحہ، اصل میں جو ہے وہ ہر چیز جائز اور مباح ہوتی ہے، اور اس کو منع کرنے کے لیے دلیل لائی جائے، جیسے اس حدیث میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا، لہٰذا مجھ سے سوال نہ پوچھو، باتوں کو کرویدو نہ، اس بال کی کھال نہ نکالو، ہمیں پتا ہے تمہیں کتنا بتانا ہے، کیا بتانا ہے، تم صرف سن لو۔ اب یہ صحابہ کرام حضور کے شاگرد ہیں، یہ بے ادبی نہیں ہے بلکہ حضور سے سیکھ رہے ہیں، اگر وہ نہیں سیکھتے تو ہمیں شریعت کیسے پتہ چلتا؟ تو حضور سید عالم نے یہاں قانون دیا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی بات کا نام لے کر کہوں تو اپنی طاقت کے مطابق جتنی تمہاری ہے اس کو ادا کرو۔ وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب کسی چیز کو میں منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ جس کو ہاں نہ کہوں نہ کہوں، جس کو نہ میں نے ذکر کیا نہ منع کیا، درمیان کی جو چیز ہے وہ تمہارے لیے جائز تھی، اس لیے کہ اصل فی الاشیاء اباحہ۔ اس حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیٹیل پہلے ذکر کی گئی کہ 9 ہجری میں
حج جو ہے وہ فرض کیا گیا. اور اس کا خطبہ یہاں پر موجود ہے کہ سرکار نے باقاعدہ طور پر 3 دفعہ اعلان کیا ایھا الناس قد فرض لکم الحج علیکم قد فرض علیکم الحج فحجوا، تم پر حج فرض کر دیا گیا، حج کرو. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ ہر سال. سرکار نے جواب نہیں دیا اور آخر میں فرمایا لو کنت نعم لوجبت، میں ہاں کہہ دوں تو وہ تمہارے لیے فرض ہو جائے گا. یہاں سے منصب رسالت بھی پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محض پیغمبر نہیں ہے، محض پیغام پہنچانے والے نہیں، اللہ نے آپ کو شارع بھی فرمایا ہے. یعنی آپ جو کہیں گے وہ رب کا ہاں ہوگا، آپ جو نہ کہیں گے وہ رب کا نہ ہوگا. اسی کو سورۃ الاعراف کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. میرا نبی جو ہے تم پر چیزیں حلال بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا. ادھر حلت اور حرمت کی نسبت قرآن کی طرف نہیں کی جا رہی، حضور کی طرف کی جا رہی ہے. تو اسی لیے اہل سنت اس بات پر نظریہ رکھتے ہیں کہ حضور سید عالم کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے مستقل شارع بنایا ہے. یعنی حضور اللہ کی مرضی کے خلاف تو کچھ نہیں بولتے، لیکن حضور اس بات کے پابند نہیں ہے کہ وہی کا انتظار فرمائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کا علم اتنا پختہ رکھا ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو ہاں کہہ دیں تو وہ بالکل رب کے ہاں کہنے کے مطابق. ایسی درجنوں مثالیں اختیارات مصطفیٰ یعنی اختیارات تشریع کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن موضوع کیونکہ حج کا ہے اس لیے ہم تھوڑا آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وقت ہمارے پاس مختصر ہے، ورنہ میں آج فرائض حج اور واجبات حج پر کلام کرتا، لیکن آج صرف حدیث شریف کچھ سن لیتے ہیں کہ حج کے کیا فضائل ہیں. اس وقت مسلم شریف کی حدیث میرے سامنے موجود ہیں، جو مسلم اور بخاری میں کئی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، اس کے بھی راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ حدیث پاک 3993، 3252، 3291 بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، رواہ مسلم و بخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور 3 کام اس نے نہیں کیے، کیونکہ حج کرنے کے بعد انسان یوں ہوتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج وہ مقدس اور تمام عبادتوں میں حج سب سے زیادہ اجر رکھنے والی عبادت ہے، اور عبادتوں کو انجام دینے میں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. فرض نماز پڑھی، فرض ادا ہوا، صغیرہ گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں آپ گئے، ثواب ملا، صغیرہ گناہ معاف. لیکن وہ عبادت جس میں سرے سے کبیرہ معاف ہوتے ہیں اور بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا فضل نشاور ہوتا ہے، اور وہ حج ہے کہ جس میں عرفات میں حاجی پہنچتا ہے اور بعد زوال کا وقت پاتا ہے اور غروب کا وقت پاتا ہے. تو یہ حدیث پاک آگے آ رہی ہے، فرما من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. فرمایا جس نے حج کیا اور 3 کام نہیں کیے، زبان سے گالیاں نہیں دی، فلم یرفث اس نے بد زبانی نہیں کی، فحش باتیں نہیں کی، بے حیائی کی باتیں نہیں کی، اپنے خیموں میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ دوست ہوتے ہیں ساتھ میں تو فرینک ہوتے ہیں، بالکل فرینکلی طور پر وہ آزاد ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں. تو وہ احرام کی حالت میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا، تو فلمیں ڈراموں کی بات، معاذ اللہ ادھر ادھر کی بات، کسی کے مذاق اڑانا، کسی کے چلنے پر دیکھو وہ کیسے چل رہا ہے، دیکھو اس کا احرام کہاں جا رہا ہے، دیکھو وہ کیسے اتر رہا ہے، دیکھو وہ کیسے کھا رہا ہے. تو ہر وہ چیز جو بد زبانی کے زمرے میں آئے اور بالخصوص فحش اور بے حیائی کے زمروں میں آئے. ظاہر سی بات ہے حج کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی طرف سے اس بات کی اجازت اپنی باندیوں یعنی مسلمان عورتوں کو عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے چہروں کو کھلا رکھیں گی، اور مردوں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ ان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے. اتنی بڑی عبادت کا اجر ہے تو اس پورے آزمائش کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے. اگر رب یاد رہے اور حرمت والا وہ وقت یاد رہے تو نیکی کرنا بہت آسان ہے، اور رب یاد نہ رہے، آخرت یاد نہ رہے، بحیثیت پکنک کے بندہ جائے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے احرام کیوں باندھا ہے، تو وہ اپنی نادانی کے اندر وہ سارے گناہ کر بیٹھتا ہے الیاذ باللہ. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف احرام باندھ کر میں حرم میں آ گیا تو حاجی ہو گیا، تو فقہی اعتبار سے تو اس کا حج ادا ہو گیا، لیکن عند اللہ اس کا حج نہیں. ایک ہے دنیاوی اعتبار سے اس کا حج ادا ہونا یا کوئی عبادت ہونا، اور ایک ہے کہ اللہ بھی اس کو قبول فرمائے. وہ جب ہے کہ جب اس کے ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ کے خوف اور اخلاص کے ساتھ اور ظاہراً ان تمام عبادتوں کو اسی کے شرائط کے ساتھ ادا کرنا. ایک یہ ہے
بعض ہمارے جو دوست ہیں ہم میں سے ہی ہم بھی ایسا ہو جاتا کہ بندہ جو ہے وہ عبادت کے جو طریقے، مثال کے طور پر اب نماز ادا کر رہے ہیں، نماز میں کیا ہے، وضو ہونا چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، کپڑوں کا پاک ہونا چاہیے، قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا چاہیے، پورے شرائط ہیں، اس کے بعد اس کے فرائض ہیں. ایک بندہ انہی پر زور دیتا ہے، لیکن اس کو یہ خیال نہیں کہ یہ سارا اہتمام میں نے کس کے لیے کیا، کس کے حضور یہ اتنا اہتمام. میں اگر ایک ہاتھ دھوتا ایک نہ دھوتا تو کس کو کیا پتا تھا، لیکن سردی ہو یا گرمی ہو میں نے ہر چیز کا مکمل اہتمام کیا. اس عبادت کو انجام دینے کے لیے جو شرائط تھے ان تمام کو میں نے ادا کیا. وہ تمام ادا کرنے کے باوجود اگر وہ نماز یا کوئی بھی عبادت کے لیے آتا ہے، روزہ ہے یا حج ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کس کے لیے تھی اور کس کو دکھانے کے لیے تھی، کس کے حکم کا تھی، اس کو چھوڑ دیتا، اس میں وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا پھر اپنی طبیعت تک محدود رہتا ہے. تو شرعی اعتبار سے تو اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کی نہیں گئی، اللہ کو یاد ہی نہیں رکھا گیا. ایک وہ ہے جو جاہل قسم کے لوگ جو شریعت سے بھاگتے ہیں اور وہ بیٹھے کہنے لگے جی عبادت تو دل کی ہوتی ہے، جی ہم نے دل مسلمانوں کے لیے صاف کیا، اللہ کے بندوں کے لیے صاف کیا، آنکھیں ہماری جھکی ہیں، ہمیں بس یہی نماز ہے. یہ بھی غلطی پر ہے. دونوں کو جوڑنا ہے. جو شریعت کا بظاہر حکم دیا گیا اس کو اس طریقے سے ادا کرنا، ایک اس کا ظاہر اور اس کا باطن یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کی. ان دونوں کو بیک، جس نے ظاہری کو چھوڑ کر باطن کی طرف گیا وہ بھی گمراہ ہے، اور جس نے صرف ظاہر کو پکڑا اور باطن کی جو نوعیت اور نیت اور کمال کی تو اس کو چھوڑا وہ بھی اجر سے محروم ہے. کامیاب کون ہے؟ جس نے دونوں کو پکڑا. من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق. جس نے فقہ کی لائن کو پکڑا، احکام کو ادا کیا، لیکن تصوف اپنے لیے نیت کس کے لیے کر رہا ہے، کس کی رضا اور اخلاص کے لیے کر رہا ہے، اس کو چھوڑا تو فرمایا وہ گناہگار ہوا. ومن تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق. جس نے دل ہی کو سنوارنے کی سوچا اور ظاہر میں جو عمل ہے نماز کا، نماز پڑھیے یہ دل میں پڑھ لی ہم نے، لوگوں کے لیے آپ دل میں برائی لگتے ہیں پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، لوگوں کے لیے آپ بری باتیں کرتے ہیں بس ہم تو دل صاف رکھتے ہیں یہ نماز ہو گئی. تو اس قسم کی صوفیت، اس میں بندہ زندیق اور بے دین ہے. اور صوفیہ فرماتے ومن جمع بینہما، جس نے دونوں چیزوں کو جمع کر لیا، ظاہر بھی ستھرا کیا اور نیت بھی ستھری اللہ کے لیے کی، تو فرمایا جس نے دونوں کو جمع کر لیا ومن جمع بینہما فقط تحقق، اس نے عبادت کی روح کو پا لیا اور وہ تحقیق پر پہنچ گیا. یہاں فرمایا گیا نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ، جس نے حج کیا کس کے لیے، بس یہی یاد رکھنا ہے کس کے لیے حج کیا یہی نہیں پتا چلتا، احرام باندھ لیا سارے معاملات یہی نہیں پتا چلتا جو یہاں پر مینشن کیا جائے للہ، اللہ کے لیے حج کیا. تو جب اللہ کے لیے حج کرے گا تو اس اللہ کا دیکھنا بھی یاد رہے گا، خوف بھی یاد رہے گا، خوشی سے نیکی کرنا بھی یاد رہے گا، اور اس کی خوف سے ڈر کر پیچھے ہٹنے والی جو تمانیت ہے وہ بھی اس کے دل کے اندر رہے گی، آخرت بھی یاد رہے گی، قبر بھی یاد رہے گی، خود کا فانی ہونا بھی یاد رہے گا، پتہ نہیں پھر مجھے نصیب ہو یا نہ ہو. اپنے آپ کو کمزور اور ناپختہ یقین کرنے کے بعد اس عبادت میں اخلاص بھی زیادہ پائے گا. تو فرما من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور تین کام نہیں، اور واقعی میں بندہ اگر اللہ کے لیے حج کرے تو یہ تین کام اس سے نہیں ہوں گے. فرما من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا فلم یرفس، اس نے زبان سے بے حیائی کی باتیں نہیں کی، گالی گلوچ نہیں کی، فحش و بے حیائی بے شرمی کی باتیں نہیں کی، کسی کا مذاق نہیں بنایا، ولم یفسق، اور گناہ نہیں کیا، رجع کیوم ولدت امہ، تو وہ اپنے گھر میں اس حال میں لوٹے گا حج کر کے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، چاہے اس کی عمر 15 سال تھی یا 100 سال تھی، سارے گناہ صاف، سارے کبیرہ معاف. ہاں اس میں یہ ضرور ہے جو اللہ کا اپنا حق ہے، ایک ہے عبادت کو ادا کرنا، ایک اس پر ادا نہ کرنے کی سزا، تو جو پنشمنٹ ہے وہ معاف ہو جائے گی. ہاں جو اس کی تعداد ہے اس کو آپ مکمل کریں. نمازیں تھی، نمازیں جان بوجھ کر علیہ باللہ چھوڑی، اب جو اس پر عذاب ہے. رمضان کے روزے تھے جان بوجھ کر چھوڑ دی، زکوٰۃ جان بوجھ کر چھوڑ دی، حج جان بوجھ کر چھوڑ دیا، دیگر فرائض جو ہیں حقوق اللہ کے جان بوجھ کر چھوڑے، تو اس پر جو خطرناک عذاب ہے جس پر بندہ برسا برس اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلے معاذ اللہ، وہ گناہ معاف کر دیا جائے گا. تعداد مکمل کر لے، اپنے نمازوں کی تعداد مکمل کر لے، روزوں کی تعداد مکمل کر لے، جو بقیہ زکوٰۃ اس نے نہیں دی ہے اس کی تعداد مکمل. یہ نہیں کہ وہ نمازیں معاف ہو گئی،
یہ نہیں کہ وہ روزے معاف ہو گئے جو قضا کی تھی، اس پر جو سزا ہے وہ معاف ہو گئی۔ اسی طرح لوگوں کے مال ہتھیا لیا، مال کھا لیا اور حج پہ چلا گیا، اور اس حدیث کا غلط مطلب سمجھا کہ جناب جو حج پر چلا گیا اور وہ ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، نہیں۔ اب اگر اس نے کسی کا مال کھایا، کرپشن کی، دھوکہ دیا، کم تولا، یا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، اور ایگریمنٹ پر پوری قرآن کی کئی آیات، بالخصوص سورہ بقرہ کے آیت نمبر 177 پر ہم نے اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے تقریباً 6 درس دیے ہیں کہ مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اپنے ایگریمنٹ اور اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرتا ہے، اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، یہاں تک کہ کافر سے بھی عہد ہوگا تو پورا کیا جائے گا۔ جو ایگریمنٹ، اتنے بجے آؤں گا تو پہنچ، یہ اتنے ٹائم پر دوں گا تو پہنچ، الا یہ کہ اس سے اجازت لی جائے، اس کو مطلع کیا جائے جو شرعی تقاضا ہے۔ اور آج سب سے بڑی چیز جو میرے اور آپ کے اندر کمی ہے وہ کمٹمنٹ نہیں ہے۔ نمازیں پوری ہیں، روزہ پورا ہے، تو یہ مثل ایک بدن کے روح اس میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان عبادات، جیسے نماز فرض کی ہے، اسی درجے کا فرض کمٹمنٹ ہے، وعدے کو نبھانا، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھانا، جھوٹے ایگریمنٹ بنانا، جھوٹی گواہیاں دینا۔ پھر آپ چاہیں جو بھی کر لیجئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ خود کو ایک اندھیرے میں رکھنا ہے اور خود کو ایک طفلی تماشا ہے، اپنے دل کو خوش کرنا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کسی کا مال کھا لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، جو حقوق العباد میں سے، اس پر جو سزا ہے وہ معاف کرے گا خدا، لیکن وہ جو ادائیگی ہے لوگوں کے ساتھ اس کو آپ پورا کریں گے۔ اب ایک بندہ کہنے لگا جی وہ تو بندہ جب تک معاف نہ کرے، وقت مختصر ہے، بات سے بات نکلتی ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے، جب آپ نے تو کہا کہ جناب اللہ تو اپنا حق معاف کر دے، اس کی مرضی، لیکن بندے جب تک معاف نہ کریں تو یہ کیسے ہوگا کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے اس کو؟ تو میں نے کہا تم کیا بندے کو خدا کے درجے میں لے جا رہے ہو؟ بندے کے اس حق کی ادائیگی بھی تو رب نے رکھی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، احادیث اس پر متواتر ہے کہ حقوق العباد بندے کے ہیں، بندے کے معاف کرنے پر اللہ معاف کرے گا، لیکن اس حدیث کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں، امام الانبیاء کا کلام ہے، یہ ہوتا ایک لائن میں ہے اور ہزاروں اور برسوں کی باتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کو دیکھیے کہ علماء نے اس کی کیا تفہیم بیان کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو دھوکہ دیا تو اس دھوکے کے گناہ کو اللہ معاف کرے گا، لیکن جو اس میں اس کے ساتھ کمٹمنٹ تھا وہ چیز اس کو لوٹائی جائے گی۔ اچھا وہ رب کیسے معاف کرے گا؟ معاف تو بندہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جب رب خود اس بندے کو راضی کر دے گا تو وہ بندہ خود اپنی زبان سے ادا کر دے گا۔ جس طرح میں ایک حدیث پڑھ دوں، مسلم امام احمد کی حدیث ہے، ایک مجاہد فی سبیل اللہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑی کیا عبادت ہوگی کہ بندہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دے۔ مال دے دے آسان ہے، وقت دے دے آسان ہے، جان دے دے یہ تو سب سے مشکل ہے، کیونکہ سب سے بڑی قیمتی چیز انسان کے نزدیک اپنی جان ہوتی۔ مسلم امام احمد میں ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو لایا گیا جس کے جہاد بالکل ٹھیک تھا اور اللہ نے قبول بھی کیا، اور رضا الہی اور بالکل ظاہر اور باطن کے مکمل گویا کہ ارادے کے ساتھ تھا، لیکن جب جنت میں داخل ہونے لگا تو ایک بندے نے اس کو دروازے پر روک دیا، کہ یا اللہ اس نے مجھ سے 1 درہم لیا تھا، 350 ارب روپے نہیں جو گھروں سے پکڑے جا رہے ہیں، اور بعد میں باقاعدہ گنگا کے پانی سے نہانے کے بعد پھر عہدہ دے دیا جاتا ہے، تو یہ سب لپیٹے میں آئیں گے۔ ایک دن ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ عدالتیں فیصلے کیسے بدلتی ہیں، اپنے اور غیر کا کیسا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ایک عمر ہے، چلو تم نے کوئی مرنا نہ ہوتا تو یہ عیاشی کرتی، لیکن مر کر ان تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، اور بالخصوص جن کا منصب ہے، جن کا جتنا بڑا منصب ہے وہ اپنے ماتحت ہر شخص کا جواب دیں گے، یعنی وہ اپنے استاد ہے تو اپنے ایک شاگرد کا جواب دے گا، پیر ہے تو اپنے ایک مرید کا جواب دے گا، اگر حاکم وقت ہے تو اپنی ایک رعایا کا جواب دے گا، جج ہے جی 2 مہینے کی چھٹی عدالتوں میں، واہ واہ واہ، کیس کب سے چل رہے ہیں جی 15 سال سے چل رہے ہیں، 2 مہینہ کا جی عیاشی کریں گے، ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر چیز ہر شخص اللہ کے حضور پوچھا جائے گا، اور اپنے ماتحت کے بارے میں باپ سے پوچھا جائے گا بچے کو کیا سکھایا تھا، ماں سے پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی، استاد سے پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ اخلاق ایمان کا کیسا، مرشد سے پوچھا جائے گا، مسجد کے امام سے پوچھا جائے گا، ہر شخص جس کو لوگ فالو کرتے ہیں یا اس کے متبعین ہیں، اب درجہ بڑھتا چلا جائے وقت کے حاکم تک، ان نیچے تک تمام سے جناب جو ہے کہ پوچھا جائے گا گندم آ گئی کیسے آ گئی، آپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں آ سکتی، پوچھا جائے گا آپ سے۔ بعد میں آپ بکواس کرتے رہیں کہ 40 لاکھ ایکڑ ہم نے پاکستان کے لیے رکھا ہے،
میں نے کہا بکواس آپ کرتے رہے، سب کا جواب آپ دیں گے، 3 سال 5 سال میں آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، لیکن خدا کے وہاں باز پرس بڑی سخت ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ہم طنز نہیں کر رہے ہیں، قرآن کا وہ حکم ہے، گنوا رہے ہیں. اگر نہ بتائیں تو پھر ہم اور آپ گناہ کو بھی ثواب سمجھنے لگ جائیں گے. تو احکام حکم کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو وہ جب مجاہد دروازے پر آ کر کھڑا ہوگا اور اس کو ایک بندہ روک کر کہے گا یا اللہ اس نے میرا 1 درہم کھایا تھا، روک دیا گیا اس کو، تو رب اس سے کہے گا کہ تجھے درہم چاہیے یا اس کا اجر چاہیے، کیونکہ رب اس بندے کی ضمانت لے چکا ہے. میں حدیث کو روایت بالمعنی اس کو مفہوم بیان کر رہا ہوں. پردے ہٹا دیے جائیں گے، وہ انعامات دیکھے گا. کہا میں راضی ہو گیا، کہ معاف کر دے اس کو، معاف کر دے، بندہ جنت میں چلا. یہی اہتمام یہاں پر حجاج کے لیے بھی ہوگا، بشرطے کہ وہ حج اللہ کے لیے کرے اور بشرطے کہ دنیا کے اندر اپنی کی ہوئی اس کمٹمنٹ کو وہ پورا کرے. میں ایک حدیث پاک ذرا جلدی سے ترتیب کے ساتھ چند منٹوں میں سناتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے اور 2 جمعے ہمارے پاس ہیں. آج کے جمعے میں کچھ فضائل جو اہمیت سے متعلق ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں. آنے والے جمعے میں انشاءاللہ اس کے واجبات و شرائط و فرائض پر ہم توجہ کریں گے. حج کتنی مبارک عبادت ہے اس کو ذرا یہاں پر سماعت فرمائیں. طبرانی معجم الکبیر میں یہ روایت ہے، اس میں سرکار کی شان اور علم مبارک کو بھی دیکھیں اور ذوق پائیں. یہ ایئر کنڈیشن آپ کو سلانے کے لیے نہیں، تازہ کرنے کے لیے، ٹھیک، ورنہ ایسی گرمی نہیں کہ جس میں ہم جھلس جائیں. میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. مزہ تب ہے کہ جناب اس چیز سے بندہ غافل ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے. ایسی چیز جو آپ کو عبادت میں سست کرے اس کو تو لگانا ہی جائز نہیں ہے. لیکن اب موسم چل پڑا ہے جی، عبادتوں کا ذوق بھی ہے کسی کا. ہمیں سہولت دو گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں سہولت دو گے تو مسجد میں آئیں گے. اللہ، میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے پوچھا آج آپ نے نہیں چلا، آج کیوں چلا؟ کہ مقتدی ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، دھوپ میں رکھڑتے رہتے ہیں، عذر نہیں، ناراض ہوتے. اپنے بارے میں سوچیں کیا تنقید کر رہے ہیں آپ. اپنے آپ کو نکالیں ان سہولیات کی طرف، نیچرل زندگی کی طرف آئیں اور عبادت کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. چلیں لگایا نیکی کا کام ہے، جنہوں نے لگایا بہت اچھا کہا، لیکن ہم ہر چیز سے غلط مطلب لیتے ہیں. میں تنقید اس پر کر رہا ہوں، اس کے لگانے پر تنقید نہیں کر رہا. یہ لگتا ہے ہمیں اور تازہ اور فریش کرنے کے لیے، بیدار مستعد کرنے. ہم اتنے ہی زیادہ ڈل اور سست ہوتے ہیں تو نقصان کس کا؟ اب چاہے دانت نکال کے ہنس دیں یا توجہ کریں، لیکن زندگی اپنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہر شخص کو اپنی عبادت کا جواب دینا ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. صحابہ کرام نے تو جناب کھلے آسمان کے نیچے سفر کیا ہے، تو کبھی اس کی بھی لذت پانے کی کوشش کریں. جب تک ایسی نہیں تھی تو کہ نمازوں میں ذوق نہیں آتا تھا. تو اپنے آپ کو اتنا سہولت پسند بھی نہ کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے کسی خاص سہولت کے محتاج ہو جائیں. ہاں وہ ملے گی تو کروں گا، بلکہ زندگی کا اصل اہم اور مقصد بندے کا جو ہو وہ اللہ کی رضا ہو، حالات جیسے بھی ہو. مجھے ہے رسم ازا لا الہ الا اللہ. حدیث پاک سن لیجئے بڑی تازگی کے ساتھ، چہروں پر رونق لا کر. دنیا گزر جائے گی، مسئلہ غربت نہیں، مسئلہ نا امیدی ہے. اور نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے سچوں کے پاس آئے، فراڈیوں کے پاس نہ آ جائے. جمہوریت کفر کا نظام ہے، لعنت کا نظام ہے. اس کو دماغ سے وہیں جوتوں کے ساتھ چھوڑ کر آئیے. آؤ سچے رسول کی سچی بات سنو جس میں کوئی شک نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسجد منا میں یعنی مسجد خیف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا. حج کے دن چل رہے تھے. ایک انصاری اور ایک سقفی، انصاری اہل مدینہ، سقفی طائف کے رہنے والے. ایک انصاری اور ایک سقفی یعنی ایک مکی اور ایک مدنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا. پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بولنے سے پہلے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو، اور اگر چاہو تو تم کچھ نہ کہو اور تم سوال کر لو، میں کچھ نہ بولوں. تو نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے. ارشاد فرمایا ایک کی طرف اشارہ کر کے کہ تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ اللہ کے بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ تک آنے کے ارادے کو تو جانے، قصد کو جانے، اس کے سفر کی اہمیت کو جانے، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعات کو، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور صفا مروہ کے درمیان سعی، اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، عرفات کی شام کا وقوف، ٹھہرنا وہاں پر، اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، جمار کی رمی یعنی بڑے شیطان اور 3 جو شیاطین ہیں ان کو کنکری مارنا، اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، قربانی تو کرے اور تو اس میں پوچھنا چاہتا ہے کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے. تو جب اس شخص نے یہ تمام باتیں سنی تو اس نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی
جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں میں بارے میں آپ سے پوچھ لوں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھ لوں۔ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا، سن، جب تو اپنے گھر سے بیت اللہ کے لیے نکلے تو تیری سواری، یہاں پر حدیث میں اونٹ کا لفظ ہے، اونٹ کے ہر قدم کہ ہر رکھنے پر ایک قدم پر تیرے لیے ایک نیکی ہو اور تیرے ایک گناہ مٹا دیے جائیں۔ اور وہی اعتبار اس حدیث مبارکہ، چاہے آج ہم سفر کریں، لوگ کہتے ہیں ہم تو جہاز میں سفر کرتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، تو یہ دیکھ لیا جائے باقاعدہ یہ چیزیں گویا کہ شمار کی ہوئی ہیں کہ اونٹ 1 گھنٹے میں کتنا چلتا ہے، 2 گھنٹے میں کتنا چلتا ہے، 1 دن میں کتنا چلتا ہے، 2 دن میں، کیونکہ قدم کی بات ہے تو اعتبار بھی پھر اس کے قدم کا ہی ہے۔ جیسے ہم مسافت کے، ہم جو ہے وہ قصر کی نمازوں کے لیے جب ارادہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو دنوں کا اعتبار کیا گیا ہے وہ اونٹ کے چلنے کے حوالے سے کیا گیا، تو وہی چیز یہاں پر ہے۔ کسی اسلام پر شک کرنے والے کے لیے سوال ذہنی طور پر نہ رہے، یہاں پر وہی اعتبار ہے، مانا کہ آج ترقی ہو گئی ہے لیکن یہ دیکھا جائے، اور یہ تمام چیزیں کتابوں موجود ہے کہ اس زمانے میں اونٹ 1 دن میں کتنا چلتا تھا اور اس کے قدم کتنے ہوتے تھے، یہ تمام چیزیں کتابوں کے اندر مینشن ہے۔ حضور نے فرمایا، تیرا پہلا یہ سوال کہ تو اپنے گھر سے چلے اور بیت اللہ کی طرف آئے تو سن، ہر قدم تیری سواری کے ہر قدم پر ایک نیکی اور اس کے ہر قدم پر تیری ایک خطا کو مٹا دیا جائے گا۔ اور تو نے یہ پوچھا تھا کہ طواف کے بعد، اب یہ سنیے، طواف کے بعد جو 2 رکعت تو پڑھتا ہے اس میں تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے اجر ایسا ہے جیسے اولاد اسماعیل، جو کائنات میں سب سے بزرگ خاندان ہے، اولاد اسماعیل میں سے کوئی غلام بنا لیا جائے اور تو اس کو آزاد کر دے تو کتنا اجر ہے؟ فرمایا ان 2 رکعتوں پر خدا تجھے وہ اجر عطا فرمائے۔ فرمایا تو نے پوچھا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا کیا اجر ہے؟ فرمایا 70 غلام آزاد کرنے کے مثل ہے، یہ حضور کی مبارک حدیث ہے۔ فرمایا عرفہ کے دن جب تو وقوف کرے گا غروب کے وقت تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اپنے شان شان تجلی فرماتا ہے، اور تمہارے ساتھ تمہارا وہ عمل کہ تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرمی میں تو اٹا ہوا ہے، پسینہ تجھ سے آ رہا ہے، بدن سے بدبو آ رہی ہے، لیکن پھر بھی تو عبادت میں لگا ہوا ہے، تو خدا تیرے اس عمل کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر کرے گا اور ارشاد فرمائے گا، میرے بندے دور دور سے بکھرے ہوئے بال میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں، سن لو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میرے یہ بندے ان کے گناہ ریت کی گنتی، زمین پر ریت کے جو ذرے ہیں اس کی گنتی، اور بارش جو اترتی ہے اس کے قطرے، اور سمندر کے جھاگ، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ریت کے دانوں کی گنتی، بارش کے قطروں کی گنتی اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو میں سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندوں واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور تم جس کی شفاعت کرو گے قبول کر لیا جائے گا۔ حدیث مکمل ہو رہی ہے۔ اور جمرہ پر رمی کرنے میں جب تو کنکری مارتا ہے تو فرمایا تیری ایک کنکری پر تیرا ایک ایسا کبیرہ گناہ جس پر تیری گردن نہ چھوڑی جائے، خدا اس کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا قربانی کرنا تیرے لیے، قربانی کرنا تیری اللہ کے لیے، یہ تیرے لیے ایسا ذخیرہ ہے، اور تیرا سر مونڈنا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اللہ ہر گناہ کو مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کا حال یہ ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ باقی نہیں رہے، یہاں تک کہ جب تو وہاں سے نکلتا ہے طواف کر کے، ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ زمانہ جو تیرا بائندہ ہے اس پر عمل اچھے کر، پیچھے جو ہوا سب خدا نے معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اسی اخلاص سے ہمیں عبادت کی توفیق کہ جس میں ہم اس عبادت کے حقدار بن سکے، سزاوار بن سکے، اور وہ کیا ہے؟ اخلاص، نیت صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کی ہو۔ جیسے حضور نے فرمایا نہ زبان سے بے حیائی کی باتیں کرے، نہ آنکھوں سے بے حیائی کی چیزوں کو دیکھے، نہ گالی گلوچ کرے، اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچائے۔ فرمایا وہ ایسے ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ملا علی قاری سے کسی نے پوچھا حاجی جب حج کر کے آ جاتا ہے اس پر کوئی گناہ باقی رہتا ہے؟ فرمایا ہاں ایک گناہ۔ کہ لگے وہ کیا؟ اتنی رحمتوں کے بعد بھی فرمایا ایک گناہ اس پر رہتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا اگر وہ یہ سوچے کہ خدا نے مجھے نہیں بخشا، اگر وہ یہ سوچے کہ خدا نے مجھے نہیں بخشا تو یہ گناہ اس کی گردن پر رہے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ عقیدہ رکھے کہ خدا نے مجھے بخش دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو حضور نے فرمایا حاجی اپنے گھر کے دروازے میں داخل نہ ہو، اس سے پہلے اسے روکو
اور اس سے دعا کراؤ، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے، جو تمہارے لیے کہے گا خدا قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین عبادتوں میں ذوق دے اور ہمیں یقین عطا فرمائے، ڈاؤٹ اور شک سے محفوظ رکھے، موت پر یقین رکھے کی توفیق دے، آخرت پر یقین کی توفیق دے۔ رب حق ہے، اس کا کلام حق ہے، رسول حق ہیں، ان کا فرمان حق ہے، اسلام حق ہے، دین اسلام حق ہے، یہی کامل دین ہے۔ مرنا حق ہے، قبر میں جانا حق ہے، خدا کے اٹھنا حق ہے، خدا کے حضور اٹھنا حق ہے، سوال و جواب حق ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی حبیب کی شفاعت کا ملنا حق ہے، اس کا دیدار حق ہے۔ اللہ اس جھوٹی دنیا میں دل لگانے کی بجائے اور ادھر ادھر اپنی جاہلانہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے یہ جو اصل حقیقتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو سرشار کر کے مطمئن اور یقینی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ڈاؤٹ، شک اور اسلام کے لیے باریک اور شک کی باتیں، اسلام کی عبادتوں کا لطیفہ بنانا، کسی ڈرامے کے اندر اس کو مسخرہ بنانا، اللہ رب العالمین اپنی دولت ایمان، جس طرح ہم ایمان اپنی دولت کو بچاتے ہیں چور سے، اپنے قریبی دوست کو بھی نہیں بتاتے اور بچا کر رکھتے ہیں، تو اصل دولت ایمان۔ اللہ ایسی گیدرنگ، ایسی کتابیں، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں، فیس بک پر ایسی آئیڈیز کو لائک کرنا یا اس کو فالو کرنا جس میں ایسی تحریریں ہوں جو اسلام کے لیے، حضور کی ذات کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اللہ کے وجود کے لیے، اس کی وحدانیت کے لیے شک پیدا کرے، ان تمام شیاطین کی طرف تھوک کر اپنے آپ کو صراط مستقیم پر رکھ کر جو بقیہ زندگی رہ گئی، نہیں پتا سانس کتنی ہے، اس یقین کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے۔ ایک دفعہ بندہ ایمان پر مر جائے یقین کے ساتھ، پھر نہ قبر دباتی ہے نہ عذاب ہوتا ہے، لیکن مرنا ایمان کے ساتھ ہے، اور یہ دنیا شک کی جگہ ہے جو ایمان کو نوچ نوچ کر ہمارے دل سے نکالتی ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کی اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں جو شک کا سلسلہ، ایتھیسزم کا سلسلہ چل پڑا ہے، اللہ رب العالمین اس عذاب سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری سوسائٹی کو اللہ رب العالمین اس غلط کلچر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا، کیا دعا کی میرے آقا نے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔